ٹھاک ہوں گے۔ 2021 کا سال ختم ہونے کو ہے اور یہ سال کچھ یادیں، کچھ چیزیں جن کو ہم نہیں بلانا چاہتے اس کو لے کے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ان 8 لوگوں کے بارے میں ہے جن کا تعلق بالی ووڈ سے ہے، اور وہ یہ پورا سال کنٹروورسی میں وہ رہے اور ان کو تنقید کا شدید نشانہ بنایا گیا۔ اگر ہم بالی ووڈ کی بات کرتے ہیں تو ہر سال کافی ساری سیلیبریٹیز ایسی ہیں جو تنازع کا شکار رہتی ہیں، اور وہ کچھ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ تنازع کا شکار رہیں اور کچھ چاہتی ہیں کہ وہ کنٹروورسی سے بچ کے رہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہر سیلیبریٹی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں جو ہیں وہ سرخیوں میں رہیں ہمیشہ۔ لیکن آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 8 لوگوں کے بارے میں جو بالی ووڈ میں ہو کے بھی متنازع رہے اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ اداکارائیں اور اداکار کون لوگ اور شخصیات کون سی ہیں، ان کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، آپ سے درخواست ہے نیوز اینڈ فیکٹ 2.0 کو جا کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چلتا رہے، ہر اس اپڈیٹ کے بارے میں پتہ چلتا رہے جو آپ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، آریان خان۔ سال 2021 وہ سال ہے جس میں آریان خان کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں آئیں، اور اگر یہ بات ہم کہیں کہ آریان خان کے لیے نہیں بلکہ شاہ رخ خان اور شاہ رخ خان سے جڑے تمام لوگوں کے لیے یہ سال بہت بھاری سال رہا ہے، اور یہ پورا سال آریان خان کے لیے مشکل ترین سال رہا ہے، اور اس پورے سال میں آریان خان بڑے متنازع اور بہت سارے کیسز میں گرفتار رہے ہیں۔ لیکن شاہ رخ خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی انتھک محنت کے بعد آریان خان کو آخرکار جیل سے نکال لیا گیا، اور اس بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں آریان خان کو ڈرگ کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو کافی ٹائم تک جیل میں رکھا گیا تھا، اور جیل میں جو ان کے دن تھے وہ گن گن کے گزرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ممی ڈیڈی بچے ہیں، دن تو گن گن کے گزرنے ہی تھے، لیکن وہیں شاہ رخ خان نے اپنی تمام کی تمام مصروفیات اور اسپیشلی جو موویز کی شوٹنگ تھی وہ ساری کینسل کر لی تھی، اور ان کا فوکس صرف آریان خان کو رہا کرنا تھا۔ لیکن آخر کار وہ دن آ گیا جب آریان خان رہا ہو کے جیل سے گھر آ گئے، لیکن یہ سال آریان خان کے لیے بہت بدترین سال رہا ہے۔ نمبر 2، جیکلس فرینڈس کا جو تعلق ہے وہ بالی ووڈ کی ان ایکٹریسز میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ہٹ موویز دی ہیں، اور وہ تمام موویز بالی ووڈ میں اور اسپیشلی باکس آفس میں ہٹ موویز رہی ہیں۔ جیکلس فرینڈس کی جب بھی بات آتی ہے تو ان کے ساتھ ایک کیس بہت جڑا ہوا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں ٹھگ ششکی سکندر کی، جو فی الحال ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، اور اس سارے رشتے کو لے کے جیکلس فرینڈس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے اس پورے سال میں۔ شکشیش چندر نے یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جیکلس فرینڈس اور نور فتح کو کروڑوں روپے کے تحفے دیے ہیں، اور اس ساری ویڈیو کی بھی تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں، اور اس سارے معاملے کو لے کے جیکلس فرینڈس اور نور فتح ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ رہے ہیں۔ لیکن اس بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں ریلیشن شپ بھی تھے، اور ان ریلیشن شپ کو دونوں نے اپنی جگہ پہ قبول نہیں کیا، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا۔ ان دونوں کے ریلیشن شپ کو لے کے اور ان کی جو تصویریں وائرل ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیشہ سے یہ 2021 میں یہ تنقید کا نشانہ بنے رہے ہیں، اور چندر شیکھرا نے الزام یہ لگایا ہے کہ انہوں نے ان دونوں ایکٹریسز کو بہت زیادہ کروڑوں روپے سے مالیت کے تحفے دیے ہیں۔ اب یہ کس معاملے میں تحفے دیے گئے ہیں یہ تو ان دونوں کو ہی پتہ ہوگا۔ نمبر 3، شلپا شیٹی اور راج کندرا۔ جولائی 2021 میں راج کندرا کو اینٹی نارکوٹکس کے ساتھ ساتھ ممبئی پولیس نے بھی حراست میں لیا تھا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ پورن موویز بنانے کے ادھیکار ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کو لے کر بہت سارے لوگوں کو نامزد کیا گیا اور بعد میں ان کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا، اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے راج کندرا پہ الزام یہ لگایا گیا کہ راج کندرا جو ہیں وہ پورن موویز بنانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ لیکن کافی تک و دو کے بعد اور کافی
جنگ لڑنے کے بعد اور کافی کچھ ہونے کے بعد آخر کار راج کندرا جیل سے رہا ہو کے گھر آ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ پونم پانڈے اور شرلے چوپڑا کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ان سمیت 5 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا جن کے اوپر یہ الزام ہے انہوں نے پورن موویز کا بزنس کیا ہے۔ شلپا شیٹی شروع سے ہی اس بات کو انکار کرتی آ رہی تھی اور ان کو پتہ تھا کہ یہ بات راج کندرا کے اوپر جو الزام ہے وہ ان کے کیریئر کو تباہ کر کے رکھ دے گا، لیکن راج کندرا سے انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ دوری اختیار کر لیں میڈیا کو دکھانے کے لیے اور عوام کو دکھانے کے لیے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سارے کاروبار کے بارے میں راج کندرا جو کچھ بھی کرتے تھے اس کے بارے میں شلپا شیٹی کو اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ لیکن سال 2021 شلپا کے لیے اور راج کندرا کے لیے ہمیشہ کی طرح یا اس سال کی طرح یہ وہ سال تھا جو ان کے لیے تنقید کا نشانہ بنے رہے پورے سال۔ نمبر 5، انایا پانڈے۔ انایا پانڈے چنکی پانڈے کی بیٹی ہیں اور ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آریان خان کو گرفتار کیا گیا تو اس میں آریان خان کی جو چیٹنگ تھی وہ انایا پانڈے کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کی جو مبنیہ جو واٹس ایپ چیٹ تھی وہ بھی لیک ہوئی تھی، جس کے بعد انایا پانڈے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا پورے بھارت میں۔ اس پورے معاملے سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے ان سمیت انایا پانڈے کو بھی ممبئی پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا، لیکن وہاں سے کچھ چیزیں برآمد نہیں ہو سکیں اور نہ ہی کچھ چیزیں اگل سکیں۔ پھر یہ بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے پیسے ویسے لگائے اور لگا لگو کے بچے کو بھی باہر نکال لیا اور بچی کو بھی سائڈ کر لیا۔ اس پوری کنٹروورسی میں انایا پانڈے کا جو نام ہے وہ ہمیشہ لیتا گیا اور صرف یہ واحد ایکٹریس تھیں جن کی چیٹنگ ہوتی تھی شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے ساتھ، اور جب آریان خان کے بیٹے آریان خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت انہوں نے انایا پانڈے کی چیٹنگ کو بھی پبلک کیا تھا اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا انایا پانڈے کو۔ نمبر 6، کنگنا رناوت۔ کنگنا رناوت بھی ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کچھ نہ کچھ چول مار دیتی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اور بڑے دھڑلے سے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ 2014 میں اصلی بھارت کو آزادی ملی تھی جب نریندر مودی کی اقتدار میں آئے تھے۔ نریندر مودی سے پہلے نریندر مودی نے اقتدار میں آنے کا بعد جو کچھ پٹ لیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کس کی زبان بول رہے ہیں یہ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کنگنا رناوت کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا، کنگنا رناوت نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جو ہندوستان کو آزادی 1947 میں ملی تھی وہ بیسیکلی بھیک میں ملی تھی، اصل آزادی تو ان کو 2014 میں ملی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس گورنمنٹ میں ہوتے ہیں آپ اور جو گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے اس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اصل پول تو تب کھلے گا جب یہ نریندر مودی کی گورنمنٹ چلی جائے گی۔ نمبر 7، پاپولر ٹی وی ایکٹر کرن مہریا۔ یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے اس سیریل میں کام کرنے والے اور اس میں کردار نبھانے والے کرن مہریا کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 2021 میں اپنے ہونے والی پتنی کے اوپر شدید قسم کا تشدد کیا تھا اور اس پورے معاملے کو لے کے ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن کرن مہریا نے ذرا بھی باز نہیں آیا اور انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہ رکھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور ان کے اوپر الزام ہے انہوں نے اپنی بیوی نشا نراول کے اوپر شدید قسم کا تشدد کیا تھا اور ان کے اوپر تشدد کی وجہ سے ان کو پورے بھارت میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کی اہلیہ جو ایک ہمیشہ الزام لگاتے آ رہی تھی کہ ان کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور ان کا کہیں نہ کہیں افیئر ہے۔ اس سارے معاملے کو لے کے کرن مہریا نے ان کے اوپر شدید تشدد کیا تھا اور اس پورے معاملے کو لے کے جب پولیس کے اوپر گیا تو پولیس نے مقدمہ درج کیا اور کرن مہریا کو گرفتار بھی کیا۔ اس پورے سال میں کرن مہریا شدید تنقید کا نشانہ بنے رہے۔ نمبر 8، اس پورے سال میں انڈین آئیڈل 12 تنازع کا شکار رہا اور اس پورے انڈین آئیڈل 12 کو لے کے بہت ساری میمز بنی اور بہت ساری تنقید بھی ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ انڈین آئیڈل 12 میں جو ونر تھے ان کو غلط ٹرافی دی گئی، ان سے بہت اچھے لوگ تھے جو اچھا گاتے تھے، لیکن یہ سارے معاملہ تو جنتا کے اوپر اور اس سارے ووٹنگ کے اوپر ہے، اس کے اوپر تو کوئی بات کمنٹ نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن انڈین آئیڈل 12 میں جو پورا سال ہے انڈین آئیڈل 12 وہ متنازع کا شکار بنا۔ دراصل اصل بات یہ ہے کہ کشور کمار کے بیٹے امت کمار کو انڈین آئیڈل میں بطور اسپیشل جج
شامل ہونا تھا اور اس بارے میں ساری کی ساری ان کو پیسے بھی ادا کر دیے گئے تھے، لیکن میکرز نے اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا اور اس کو ان چیز کے اوپر مجبور کیا کہ وہ ہر متنازع کی تعریف کریں گے، لیکن اس سے انہوں نے انکار کیا اور اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے انڈین آئیڈل 12 متنازع کا شکار رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ امت کمار بھی متنازع کا شکار رہے اور ان کے اوپر شدید دباؤ تھا کہ وہ جس طرح میکرز کہیں گے اس طرح کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔